بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی ضرورت ضرور ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں کوشش بھی کرتا رہتا ہے، محنت بھی کرتا ہے تاکہ میری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ کوشش کے باوجود جب ناکامی ہوتی ہے تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی ہونا چاہیے۔ بس کمی ہمارے اندر یہی ہے، خامی یہی ہے کہ ہم اپنی محنت اور اپنی کوشش کو مقدم رکھتے ہیں، اور جب کامیابی ہو جائے تو کہتے ہیں واہ بھائی، یہ تو میری کوشش کا نتیجہ ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور جب ناکامی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں بس اللہ کی یہی مرضی تھی۔ حالانکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ کیا اللہ ہمیں ناکامیاں دینے کے لیے ہیں؟ ناکامی کی نسبت ہم اللہ کی طرف کرتے ہیں، اور کامیابی مل جائے تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، ایسے کر دیا۔ کبھی اس بات کے اوپر غور کیا ہے؟ کتنی یہ غلط بات ہے۔ ہر کام سے پہلے ہمیں اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے، اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے، نسبت اللہ کی طرف ہو۔ نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ کو کامیابی نہیں مل رہی تو آپ آدھی رات کے بعد اٹھ جائیں، یعنی تہجد کے ٹائم جو آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے، سب سے مبارک وقت ہے وہ۔ اللہ سے ملاقات کا وقت ہے، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا وقت ہے۔ اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ کس انداز سے پیش کرنی ہے؟ عاجز بن کے پیش کرنی ہے، محتاج بن کے پیش کرنی ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اور یہ اتنی بڑی کمال کی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ نے پوچھا میرے محبوب کیا لے کے آئے ہو؟ آپ نے عرض کی میرے اللہ، میں وہ چیز لے کے آیا ہوں جو آپ کے سارے خزانے میں نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، بندہ حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے خزانے میں کون سی چیز نہیں ہے۔ آپ نے عرض کی اے میرے اللہ، میں تو عاجزی لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے پاس عاجزی نہیں ہے۔ ہم سارے عاجز ہیں، ہم سارے محتاج ہیں۔ بندہ عاجز بن کے جب اس مبارک ٹائم میں اللہ سے مانگتا ہے، دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے۔ اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی کام جو اٹکا ہوا ہے، کام نہیں ہو رہا، اس وقت اللہ کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے آپ نے؟ یا اللہ یا منتقم، اس کو آپ کم از کم 313 دفعہ پڑھیں، زیادہ جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے۔ اب کثرت
300 سے اوپر ہو جائے تو وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے۔ 313 کا عدد یہ اس لیے مبارک عدد ہے، اصحاب بدر کی تعداد 313 تھی۔ بہت سے وظائف ایسے ہیں جو 313 مرتبہ کیے جائیں ان کے اندر بہت بڑی طاقت آ جاتی ہے، بہت بڑا فائدہ آ جاتا ہے۔ اب اس سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ لیں، 350 دفعہ پڑھ لیں، پورے 400 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ ہمت ہے تو زیادہ پڑھ لیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر فریاد کریں۔ انشاءاللہ پھر یہ ہوگا، آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے صرف ایک دن ہی وظیفہ کر کے چھوڑ نہیں دینا، یہ اس وقت تک آپ نے کرنا ہے جب تک آپ کا وہ کام ہو نہیں جاتا، آپ کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی۔ وہ 10 دن لگ جائے، 15 لگ جائے یا اسے بھی زیادہ لگ جائے، جب آپ کا کام ہو جائے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے اوپر اپنی نعمتوں کا اضافہ کر دیتا ہوں، اس کو زیادہ دیتا ہوں۔ یہ بڑا مبارک وظیفہ ہے۔ کوئی مشکل پیش آ جائے، کام نہ ہوتا ہو، رکاوٹیں ہوں اس میں، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ تمام سامعین کو اس مبارک وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔